19ویں صدی کے وسط تک یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ سلطنت عثمانیہ میں اب اتنا دم خم اور سکت باقی نہیں رہی کہ وہ اپنے زیر نگی علاقوں پر زیادہ دیر اپنا تسلط قائم رکھ سکے۔ اس تناظر میں دیگر یورپی طاقتوں نے عثمانی علاقوں میں اپنے اپنے حصے پر نظریں جمانا شروع کر دیں۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ نے سائپرس اور مصر میں اپنے پنجے گاڑ لیے، جبکہ فرانس نے اپنا حصہ تیونس کی شکل میں وصول کیا۔ اٹلی کے لیے آسان ترین ہدف لیبیا کی سرزمین تھی، جس کے بیچ محض سمندر حائل تھا، جسے عبور کرنا اطالوی رائل نیوی کے لیے چندہ مشکل نہ تھا۔ ستمبر 1911 میں وائس ایڈمرل لوگی فراویلی کی زیر قیادت اطالوی رائل نیوی کے جہاز لیبیا کے ساحل تک پہنچ گئے۔ ایڈمرل نے عثمانی افواج سے مطالبہ کیا کہ لیبیا کی سرزمین اطالوی افواج کے حوالے کر دی جائے، بصورت دیگر بڑے ساحلی شہروں طرابلس اور بن غازی کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ عثمانی افواج اور لیبیا کے مقامی جنگجوؤں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور شہری علاقوں کو چھوڑ کر مزاحمت کے لیے دیہی علاقوں کو اپنا مسکن بنا لیا۔ نتیجے میں اطالوی افواج نے طرابلس اور بن غازی پر 3 دن شدید گولہ باری کرنے کے بعد ان علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا اور اطالوی انفینٹری اور فضائیہ بھی جنگ میں شریک ہو گئیں۔ اس جنگ کے دوران تاریخ میں پہلی مرتبہ جنگی طیاروں کے ذریعے بمباری کی گئی۔ اس بمباری کا نشانہ لیبیا میں عین زہرہ کا علاقہ تھا۔ عثمانی افواج اور لیبیا کے مقامی باشندوں کی اطالوی افواج سے قریب 1 سال جنگ جاری رہی۔ اس دوران اٹلی نے لیبیا کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اکتوبر 1912 میں ایک معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ نے پسپائی اختیار کر لی اور لیبیا پر اٹلی کا حق تسلیم کر لیا۔ یہ معاہدہ بلا شبہ اطالویوں کے لیے فتح کا پروانہ تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ عثمانی افواج نے تو ہار مان لی، مگر بعد ازاں اطالوی افواج کا جس مرد مجاہد سے سامنا ہوا، اس کا نام عمر المختار تھا، جنہوں نے بعد ازاں دی لائن آف ڈیزرٹ کی عرفیت سے شہرت حاصل کی۔ عمر المختار 20 اگست 1858 کو سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام صوبے لیبیا کے ساحلی شہر توبرک میں پیدا ہوئے، جس کے ارد گرد کا علاقہ صحرا پر مشتمل تھا۔ ان کا پورا نام عمر المختار محمد بن فرحت المنیفی تھا اور ان کا تعلق لیبیا کے ایک عربی النسل قبیلے سنوسی سے تھا۔ سنوسی ایک قبیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ عرب دنیا کا مشہور صوفی سلسلہ بھی تھا، جو اپنی دینی خدمات کی وجہ سے عرب دنیا میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ عمر المختار اوائل عمری میں ہی والد کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ ان کا بچپن غربت اور قسم پرسی میں گزرا۔ ابتدائی دینی تعلیم مقامی مسجد میں حاصل کرنے اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد عمر المختار نے اعلیٰ تعلیم مصر سے ملحقہ سرحدی شہر الجغبوب کی جامعہ سنوسی سے حاصل کی۔ عمر المختار کو دینی علوم، خاص طور پر تعلیمات قرآنی پر ملکہ حاصل تھا۔ اسی بنا پر وہ امام کے منصب پر فائز ہو گئے۔ قرآن پاک کے معلم اور ایک امام کی حیثیت سے لوگوں کے دلوں میں عمر المختار کے لیے خاصی عزت اور احترام موجود تھا۔ معلم ہونے کے ساتھ ساتھ عمر المختار کو صحرائی گوریلا جنگ میں بھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ وہ صحرائی جنگ کے تمام داؤ پیچ سے بخوبی واقف تھے۔ وہ کچھ عرصہ تک افریقی ملک چاڈ میں فرانسیسی استعمار کے خلاف مزاحمتی تحریک کا حصہ رہ چکے تھے۔ 1911 میں اٹلی کے لیبیا پر حملے تک 53 سالہ عمر المختار سنوسی قبیلے کے سردار بن چکے تھے۔ ان کی قیادت میں سنوسی قبیلے نے عثمانی افواج کے ساتھ مل کر اطالوی استعمار کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ 1912 میں عثمانی افواج نے تو پسپائی اختیار کر لی، مگر سنوسی مجاہدین نے عمر المختار کی قیادت میں اطالوی افواج کے خلاف گوریلا کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ عمر المختار نے اگلے 20 برس تک لیبیا پر مکمل قبضے کے اطالوی خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ اطالوی فوج بلا شبہ ایک طاقتور فوج تھی،
لیکن صحرائی جنگ کا انہیں کوئی تجربہ نہ تھا۔ عمر المختار لیبیا کے صحرائی علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے، جبکہ اطالوی افواج کے لیے یہ خطہ مکمل طور پر اجنبی تھا۔ صحرائی محاذ پر عمر المختار کی مہارت کے سامنے اٹلی کی ناتجربہ کار افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ عمر المختار کے سینوسی سپاہی گھات لگا کر اطالوی افواج پر حملہ کرتے۔ وہ کبھی کسی صحرائی ٹیلے کے پیچھے سے برآمد ہو کر دشمن کی چوکی پر حملہ آور ہوتے، تو کبھی کھجور کے درختوں پر چھپی کوئی مسلح سینوسی ٹولی قہر بن کر اطالوی فوج کے قافلے پر ٹوٹ پڑتی۔ عمر المختار کی مؤثر گوریلا کارروائیوں نے اطالوی افواج کے مواصلاتی نظام کو شدید متاثر کیا۔ سامان رسد کی گزرگاہوں پر عمر المختار کے پے در پے حملوں نے اطالوی افواج تک سامان کی ترسیل کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ مواصلاتی نظام کی تباہی اور سامان رسد کی عدم فراہمی کے باعث اطالوی افواج بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئے۔ ان کامیاب حملوں کے بعد مجاہدین صحرا میں یوں غائب ہو جاتے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ عمر المختار نے اپنی گوریلا کارروائیوں کے ذریعے ایک لمبے عرصے تک اطالوی افواج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ 1925 میں لیبیا کے اطالوی گورنر جنرل ارنیسٹو مومبیلی نے عمر المختار کی گوریلا کارروائیوں کا توڑ کرنے کے لیے ایسے خصوصی دستے تشکیل دیے جو گوریلا حملوں سے نمٹنے اور پلٹ کر جوابی وار کرنے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ ان اطالوی دستوں نے عمر المختار کی جنگی چالوں کو مسلسل ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ مؤثر جوابی کارروائیوں کے ذریعے مجاہدین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ مسلسل ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے عمر المختار نے اپنی جنگی حکمت عملی کو تبدیل کیا اور سرحد پار مصر سے آنے والی امداد کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی فوج کو مضبوط کیا۔ مصر سے آنے والی یہ مسلسل امداد عمر المختار کی فوج کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہوئی، اور عمر المختار نے نئے سرے سے اطالوی افواج پر مؤثر حملے شروع کر دیے۔ عمر المختار کی بڑھتی پیش قدمی روکنے کے لیے اطالوی فوج کے کمانڈر جنرل روڈولفو گرازینی اور لیبیا میں موجود اطالوی گورنر مارشل پیٹرو بوڈوگیلو نے عمر المختار کی زیر قیادت مجاہدین کی مزاحمت کو کچلنے کے لیے قریب 1,00,000 مقامی افراد کو حراستی کیمپوں میں منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ لیبیا کی مصر کے ساتھ سرحد کو باڑ لگا کر بند کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مجاہدین کو مقامی اور بیرونی امداد سے محروم کیا جا سکتا۔ کیمپوں میں قید کے دوران 1/3 آبادی جانبر نہ ہو سکی۔ اس کے برعکس عمر المختار نے جنگی قیدیوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا۔ اطالوی فوج سے ایک جھڑپ کے دوران عمر المختار نے دشمن کے کچھ زخمی سپاہیوں کو قیدی بنا لیا۔ عمر نے اپنے ساتھیوں کو ان کی مرہم پٹی کرنے کا حکم دیا۔ عمر کے ساتھیوں نے حیرانگی سے سوال کیا کہ جب ہم ان کے قیدی بنتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا کہ یہ ہمارے استاد نہیں جن سے ہم کچھ سیکھیں، ہمیں اپنے دین سے رہنمائی لینی چاہیے۔ امداد سے محرومی، جہازوں کی بمباری، زمینی فوج کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی، جاسوسی کے بہترین نظام اور مقامی افراد کی ملی بھگت کے باوجود عمر المختار نے مزاحمت جاری رکھی، لیکن 11 ستمبر 1931 کو اطالوی فوج کے ایک حملے میں عمر المختار زخمی ہو گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عمر المختار جیل میں تشدد کے دوران مسلسل قرآن پاک کی آیات کا ورد کرتے رہتے۔ دوران حراست اطالوی جنرل نے عمر المختار سے سوال کیا کہ وہ کتنے دنوں میں اپنے مجاہدین کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ عمر المختار نے جواب دیا، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم یا تو فتح یاب ہوں گے یا شہادت ہمارا مقدر ہوگی، ہماری مزاحمت نہیں رکے گی۔ نہ صرف یہ نسل بلکہ ہماری آئندہ نسلیں بھی مزاحمت جاری رکھیں گی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں لوگوں کے ذہنوں میں اپنے قاتلوں کی نسبت طویل عرصے تک زندہ رہوں گا۔ عمر المختار کا کیس فوجی عدالت میں چلا اور انہیں 16 ستمبر 1931 کو 73 برس کی عمر میں کیمپوں میں قید ان کے پیروکاروں کے سامنے سر عام پھانسی دے دی گئی۔
لیکن لوگوں کے ذہنوں میں وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ پھانسی سے پہلے عمر سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر المختار کی قداور شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے دشمنوں نے بھی ان کی غیر معمولی استقامت اور مضبوط قوت ارادی کی خوبیوں کو تسلیم کیا۔ اطالوی جنرل روڈولفو گرازینی، جس سے عمر المختار کا آخری سالوں میں سامنا رہا، کے مطابق عمر درمیانی قامت کے ایک مضبوط شخص تھے، جن کی مونچھیں، داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ انہیں بلا کی ذہانت سے نوازا گیا تھا۔ مذہبی معاملات پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ انتہائی مستعد، پرجوش، بے لوث اور سمجھوتہ نہ کرنے والے کردار کے حامل شخص تھے۔ باوجود اس کے کہ وہ انتہائی اہم سنوسی شخصیات میں سے تھے، انہوں نے آخری وقت تک غربت میں زندگی گزاری اور اپنے مذہب سے جڑے رہے۔ یہ 20 سالہ جنگ اٹلی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ اس میں اسے بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں اٹلی کو ملکی سطح پر سنگین سیاسی اور معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ عمر المختار 20ویں صدی میں استعمار کے خلاف مزاحمت کا استعارہ بن کر ابھرے، اور ان کی غیر متزلزل جدوجہد اور جنگی حکمت عملی نے 20ویں صدی کے دوران جنم لینے والی آزادی کی بیشتر تحریکوں کو متاثر کیا۔ ہالی ووڈ نے 1980 میں عمر المختار کی جدوجہد پر مبنی مشہور زمانہ فلم دی لائن آف ڈیزرٹ بنائی، جو عمر المختار کی شہرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عمر کے یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے کہ میں لوگوں کے ذہنوں میں اپنے قاتلوں کی نسبت طویل عرصے تک زندہ رہوں گا۔ لیبیا میں عمر المختار کو قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ 10 دینار کے نوٹ پر عمر المختار کی تصویر موجود ہے۔ لیبیا کے سابق صدر کرنل معمر قذافی بھی عمر المختار کے مداح تھے۔ 2009 میں اپنے دورہ اٹلی کے دوران معمر قذافی نے اپنے یونیفارم پر عمر المختار کی تصویر سجا رکھی تھی۔ عمر المختار کا بیٹا بھی اس دورے میں معمر قذافی کے ساتھ شریک تھا۔ 2011 کے دوران لیبیا میں شروع ہونے والی خانہ جنگی میں ملک کی اہم شاہراہوں پر عمر المختار کی تصاویر آویزاں نظر آئیں۔ آج دنیا بھر کے کئی ممالک میں اسکول، مساجد اور شاہراہیں عمر المختار کے نام سے منسوب ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں آزادی کی تحریک چلے گی، بلا شبہ عمر المختار کو یاد رکھا جائے گا۔